بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں، جیسا کہ پچھلی میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی تربیت کرنی شروع کی ہے، کہ اس میں فرمایا تھا کہ جب تمہیں مشکل ہو، پریشانی ہو، تو تم اللہ سے مدد حاصل کرو، اور اللہ کی مدد دو طریقے سے حاصل کرو، ایک صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے، اور دوسرا فرمایا کہ نماز کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صاف ظاہر ہے جب تم اس میں اللہ کی راہ میں تم جاؤ گے تو مسائل، مشکلات، مصائب آئیں گے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، نہ کہو اس کو لِمَنْ يُقْتَلُ جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے، حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے جو بندہ اپنی جان دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، مت کہو اسے، لِمَنْ يُقْتَلُ، جو کہ قتل کیا جا چکا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یا ہو چکا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، اسے مردہ نہ کہو، یعنی پہلے ہی قدم پر اللہ کی راہ میں یہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کی بات کیا کہ اگر تمہاری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے تو تم اس آدمی کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ احیاء، وہ حیاتی میں ہے، زندہ ہے، ولکن لا، لیکن تم نہیں جانتے، تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہو جائے، اپنی جان قربان کر دے، اسے مردہ نہ کہنا، وہ ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے وہ براہ راست جنت میں اس کا جو داخلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک اس روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں 3157 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اہل جنت، شہداء جو شہید ہیں، جنت میں جا چکے ہوں گے، ان کو فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنے منزل اور مقام کو پا لیا ہے، تو کیا تجھے اچھا لگا؟ کیا تو اچھا سمجھتا ہے؟ کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ تو شہید کہے گا یا اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تو نے مجھے اپنی رضا سے نوازا، جنت میں داخل کر دیا۔ ہاں، ہماری ایک خواہش ہے، شہید اللہ سے یہ عرض کرے گا، اے اللہ، ہماری ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، پھر ہم قتل کیے جائیں، پھر بھیج دے، پھر زندہ کرے، پھر یعنی تو دنیا میں بھیجتا رہے، حتیٰ کہ ہم 10 بار، وہ یہاں ذکر ہوتا ہے کہ جو شہادت کی لذت ہے کہ ہمیں 10 بار شہید کیا جائے، کہ تو ہمیں دنیا میں بھیجتا رہے اور ہم تیری راہ میں اپنی جان قربان کرتے رہیں۔ اس جان قربان کرنے میں جو لطف، جو مزہ ہمیں آیا ہے، اے اللہ، وہ ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یعنی
یہ دیکھیں کہ جنت میں موجود ہوتے، جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے قیامت کے دن، کہ جنت میں ہوتے ہوئے بھی اس سے، یعنی جنت سے بڑھ کر لذت ہے شہادت میں۔ اللہ صاحب اس بات سے، یہ اس حدیث سے مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ جنت سے بڑھ کر جو ہے وہ شہادت میں لذت ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام یا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے یہ اللہ سے یہی تقاضا کریں گے، اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو ہم نے آپ ہم سے خواہش پورے کہ اور کوئی خواہش ہمیں، اور اگر خواہش ہے تو اس بات کی کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے اور ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ اور یہاں ایک بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ شہادت اللہ کے راہ میں جان دینا یہ اللہ کی رضا میں ہونا چاہیے، نہ کہ بہادری کے لیے یا دکھاوے کے لیے ہو۔ دکھاوے کی کوئی بھی عبادت اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وہ شخص منافق ہے جس کے دل میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی خواہش چاہت نہ ہو، یعنی بحیثیت مسلمان ہمارے اندر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے ہر مسلمان کے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں یہ چاہت نہیں وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی خود یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت والی موت نصیب فرما۔ تو اللہ کے ہاں شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شہید کو اللہ جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں کی، ان کی روح جو ہے ان کے دلوں میں بٹھا کر جنت کی سیر کروائیں گے موت سے پہلے۔ اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں، یہ پرندے ان پر بیٹھتے ہیں، اور ان پرندوں کے دل میں ان شہیدوں کی روحیں ہیں، یعنی وہ اس قیامت سے پہلے ہی ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں، دل میں ہو کر اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے قندیلوں پر بیٹھتے ہیں اور جنت کے مزے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور شہادت بھی خالصتاً اللہ کی رضا اور دین کی سر بلندی کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔